پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یعنی زبان نبوت سے وحی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدح فرمائی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقیک الشیطان ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس راستے سے آپ چلتے ہو شیطان اس راستے میں نہیں آتا۔ وہ بات باروب ہونے کی اتنی بلند تر بات ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے تم چلتے ہو اس راستے میں شیطان بھی نہیں آتا۔ نمبر 2، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان کو اور عمر کے دل کو حق کا محور بنا دیا ہے، یعنی زبان سے حق بات نکلتی ہے اور دل میں حق بات ٹھہرتی ہے۔ نمبر 3، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان، ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اندر محدثون، ایسے اشخاص ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ کی جانب سے الہام ہوا کرتا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، فَإِن يَكُ أَحَدًا فِي أُمَّتِي، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے فَإِنَّهُ عمر، وہ عمر بن خطاب، کہ جنہیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات، جیسے ہم آگے ذکر کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید پر اتری ہیں۔ جو دل میں بات آئی، جو زبان پر بات آئی اور اس بات کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، اللہ نے اس پر قرآن کریم کی آیت اتاری۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، مگر نبوت کا سلسلہ چونکہ بند ہے، یعنی وہ صفات اور وہ کمالات جو نبوت میں ہونی چاہیے، وہ صفات اور وہ کمالات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔